الحمد لأهله والصلاة لأهلها. قال عز وجل في كتابه المحكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ المولانا العظیم. خواتین و حضرات، ماہ مقدس کے اس آخری عشرے میں جموں کشمیر کے انتہائی اہم ترین دینی تنظیم حقانی میموریل ٹرسٹ نے آن لائن عظمت قرآن کے حوالے سے کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اور مجھ ناچیز کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر. اس سلسلے میں سب سے پہلے انجمن کے تمام ذمہ داران کو، حقانی ٹرسٹ کے عہدیداران کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس ماہ مقدس کے ان بابرکت عشرے رجات میں، اور آج جب پوری دنیا کووڈ-19 کی مہلک اور قہر انگیز لہر سے مضطرب ہے، بے چین ہے، اموات کی شرح بڑھ رہی ہے، قرآن حکیم کی وجہ سے اور اس کی دعوت اور اس کے صدقے اور طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اس مہلک مرض سے پوری دنیا انسانیت کو نجات عطا فرمائے. عنوان بڑا اہم ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے آج کی جتنی بین الاقوامی زبانیں ہیں، ان تمام معتبر اور مستند اور عالمی زبانوں میں قرآن مجید کا نہ صرف ترجمہ ہو چکا ہے بلکہ اہم ترین تفاسیر بھی ترتیب دی گئی ہیں. اور جہاں تک مقامی اور علاقائی زبانوں کی بات ہے تو اس میں بھی قرآن مجید کے ایک سے ایک بڑھ کر تراجم آج موجود ہیں. میں اگر نام گنوانا چاہوں تو اتنا وقت ابھی نہیں ہے. میں صرف چونکہ اردو میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، اور پورے بر صغیر میں جو اردو کا سب سے اہم ترین ترجمہ ہے اور جس کی نقل تقریباً بعد میں سبوں نے اسی کو بنیاد بنا کر کی ہے، تراجم کا فریضہ انجام دیا ہے. چاہے حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہو، حضرت حکیم الامت کا ترجمہ ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ ہو، علامہ مودودی کا ترجمہ ہو، مولانا ثناء اللہ منصری کا ترجمہ ہو، یا اور جتنے تراجم ہیں، ان سب کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، محدث ہند کے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی وجہ سے ہے. آپ کا ترجمہ موضع قرآن، جن کے بارے محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا ہے کہ اگر اردو زبان میں قرآن مجید نازل ہوتا عربی زبان کے بجائے تو وہی زبان ہوتی جو حضرت شاہ عبد القادر علیہ الرحمٰن نے اپنی زبان میں استعمال فرمایا ہے. الہامی ترجمہ اسے کہا جاتا ہے، ٹکسالی زبان، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مراد عربی زبان میں ہے اسی کو انہوں نے اس وقت جو اردو نئی نئی پل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، زبان کو ارتقا مل رہا تھا، حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے. 18 سال حضرت کو ترجمہ میں لگ گئے، اور قرآن مجید کی عظمت جو قرآن پاک کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور اللہ نے اس قرآن مجید کے ترجمے کو جو قبولیت عطا فرمائی ہے، اور اس کا جو شاہ صاحب کو صلہ ملا جب حضرت کا انتقال ہوا ہے اور دلی کے قبرستان میں مہندیان میں آپ کو دفن کیا گیا، تو صبح ایک صاحب کشف بزرگ نے یہ اعلان کیا کہ آج سے دلی کے تمام قبرستان سے عذاب ہٹا لیا گیا. پھر فرمایا کہ یہ حضرت شاہ صاحب کو وہاں دفن کرنے کی وجہ سے. قرآن مجید کا جو اولین سب سے زیادہ اردو کا مستند ترجمہ ہے وہ حضرت شاہ صاحب کا ہے، اور بعد کے تراجم اسی کو سامنے رکھ کر ادھر ادھر کر کے کیے گئے ہیں. تو بہرکیف قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کی بات ہے. ہر زبان میں آج ترجمہ ہے. خود ہماری اپنی کشمیری جو مادری زبان ہے، اس میں اولین ترجمے کی سعادت جو شخصیت کو حاصل ہوئی وہ مفسر قرآن حضرت علامہ میر وائز مولوی محمد یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے ترجمے کو بھی مقبولیت ملی کہ جہاں قرآن مجید نازل ہوا، حرمین شریفین، حجاز مقدس، وہاں اس ترجمے اور تفسیر کو چھاپا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی مستند ترجمہ ہے یہ. اور کئی تراجم تفاسیر ایسے بھی آ گئے ہیں جن میں اپنی بات کہہ دی گئی ہے اور عقیدے کو بگاڑنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. چنانچہ عالم اسلام میں ان نام نہاد تراجم اور تفاسیر پر بین بھی لگا ہوا ہے. تو میری گزارش ہے کہ جو حضرات بھی قرآن مجید کو سمجھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، اجر و ثواب تو ہے ہی، لیکن مستند علماء کے تراجم ہوں، تفاسیر ہوں، جس سے عقیدہ بھی صحیح رہے، فکر بھی صحیح رہے، سوچ بھی صحیح رہے،
اور جو صاحب کرام کا عقیدہ تھا، جو اسلاف کا تھا، بزرگان دین کا تھا، ہمارے اپنے بزرگوں بڑوں کا تھا، اسی عقیدے پر ہم سب قائم و دائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس کوشش کو قبول فرمائے، کیونکہ ماہ مقدس ہی نزول قرآن کا مہینہ ہے، عظمت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کا مہینہ ہے، اور حقانی ٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ ان حالات میں، جب آج پوری دنیا ایک بے چینی کے دور سے گزر رہی ہے، اس طرح کی کانفرنس کے انعقاد سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔